السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، مختلف عنوانات پر ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا احاطہ کرتے چلے جس نے 20ویں صدی عیسوی میں سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور میدان سائنس پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ اپنی عمر کے 4 سال تک بات نہ کی، لیکن ان کے یوم پیدائش کو جینیس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1921 عیسوی کا نوبل انعام کے حقدار بنے، لیکن انعامی رقم کا استعمال نہ کر سکے، جنہیں جرمن وزیر خارجہ کے قتل کا ملزم بھی بنایا گیا، جنہیں سائنسی حلقوں نے پاگل بھی قرار دیا۔ آج ہم ان کے بارے میں البرٹ آئن اسٹائن البرٹ آئن اسٹائن کو 20ویں صدی کے سب سے بڑا اور کامیاب سائنسداں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ البرٹ آئن اسٹائن کی پیدائش جرمنی کے شہر اولم 14 مارچ 1879 عیسوی کو ہوئی۔ باپ کا نام ہرمن آئن اسٹائن اور ماں کا نام پالین کوش تھا۔ مذہبی طور پر یہودی نسل سے تعلق رکھتے تھے، والد پیشہ تجارت سے وابستہ تھے۔ آئن اسٹائن کی عمر 6 برس کی تھی تب ان کے والد نے تجارت کے لیے میونخ کو اپنا وطن ثانی بنایا۔ ان کی ابتدائی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ 4 برس کی عمر تک بات نہ کر سکے۔ ان کے والدین کو خوف تھا کہیں یہ بچہ کن ذہن نہ ہو جائے۔ کسی بھی شخص کا ذہنی سطح جانچنے کے لیے ہم ذہنی خارجہ قسمت معلوم کرتے ہیں۔ عام شخص کا ذہنی خارجہ قسمت 100 کے قریب تر ہوتا ہے، لیکن آئن اسٹائن کے 4 سال تک بات نہ کرنے کے باوجود ذہنی خارجہ قسمت یا IQ 160 کے قریب مانا جاتا ہے، جو آج تک کسی دوسرے فرد کا نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے انہی کے یوم پیدائش پر ورلڈ جینیس ڈے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں تبدیلی اس وقت آئی جب ان کے والد ہرمن آئن اسٹائن نے انہیں مقناطیسی سوئی کا تحفہ ان کی 4 سال کی عمر میں پیش کیا۔ اس سے ان کی دماغی و ذہنی صلاحیتوں میں ترقی ہوتی گئی اور 9 سال کی عمر میں ایک عام بچے کی ذہنی عمر کو پہنچے۔ 12 سال کی عمر میں علم جیومیٹری پر عبور حاصل کری، جبکہ ابتدائی تعلیم ایک کیتھولک مدرسے میں ہوئی۔ 1894 میں لازمی فوجی سروس کے خوف سے جرمنی سے اٹلی چلے گئے اور جرمنی کی شہرت سے بھی دستبرداری اختیار کر لی۔ جون 1898 میں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے امتحان میں ناکام ہوئے۔ داخلے کے لیے یہ جملہ 5 افراد نے امتحان لکھا تھا، جس میں 4تھے نمبر پر اسی طرح 5ویں نمبر پر آنے والا فرد ایک خاتون جس کا نام میلیوا مارک تھا۔ دوران میلیوا مارک سے بھی شناسائی ہوئی اور دونوں نے اگست 1901 سے ایک ساتھ رہنا شروع کیا، جس کو ہم آج کے دور میں لیو ان ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں، جس سے 1902 میں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اسی سال ان کے والد کا انتقال بھی ہوا۔ اسی سال انہوں نے ذریعہ معاش کے لیے پیٹنٹ کے دفتر میں ملازمت اختیار کی۔ 1903 میں میلیوا مارک سے شادی کر لی، جس کے 6 ماہ بعد ان کو ایک بیٹا ہوا۔ 1905 عیسوی کو ان کی ترقی اور تحقیق کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسی سال مارچ میں تھیوری آف لائٹس روشنی کے اثرات پر اپنا مقالہ شائع کروایا۔ ماہ مئی میں تھیوری آف موشنز شائع ہوئی، کی بنا پر جوہر اور سالمے کے وجود کو تقویت ملی۔ ان میں نظریہ خصوصی اضافیت اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی شائع ہوئی۔ ان کے نظریات میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو بہت زیادہ شہرت نصیب ہوئی، لیکن انہیں نوبل انعام دینے کا ذریعہ تھیوری آف لائٹس بنا۔ نوبل انعام کے خصوص میں اس بات کو سمجھا جائے گا کہ نوبل انعام کی رقم کچھ قانونی رساکشیوں کی بنا پر حاصل ہونے سے پہلے ہی یہ اپنی بیوی اور بچوں کے نام کر چکے تھے، لیکن خود اپنے لیے استعمال نہ کر سکے۔ 1907 عیسوی میں اپنا مشہور زمانہ کلیہ E=mc² پیش کیا، جس کے مطابق کمیت اور توانائی ایک ہی شے ہے جس کا ایک دوسرے سے تبادلہ ممکن ہے۔ 1909 میں آئن اسٹائن کو زیورچ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر مقرر کیا گیا۔ 1911 عیسوی میں پراگ یونیورسٹی کے پروفیسر کے طور پر مقرر ہوئے۔ 1914 عیسوی میں برلن چلے گئے، جہاں ان کی ازواجی زندگی میں دراڑ پڑ گئی، جس سے ان کی بیوی میلیوا مارک نے گھر چھوڑ دیا۔ اور یہ بات آئن اسٹائن نے بھی دوسری شادی اپنی تجاوزات کے ساتھ کر لی۔ آئن اسٹائن نے 1916 عیسوی میں میلیوا مارک کو طلاق دی۔ قانونی رساکشیوں سے بچنے کے لیے طے کیا گیا کہ بچوں کی تربیت کے اخراجات آئن اسٹائن ہی فراہم کر۔ اگر نوبل انعام ملتا ہے
تب ساری رقم میلیوا مارک اور بچوں کی ہوگی۔ 22 کے نوبل انعام کے وقت وہ اپنے سائنسی لیکچرز کے لیے جاپان میں تھے، جس کی بنا پر اپنا انعام بر وقت حاصل نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران جرمنی میں اس وقت کے جرمن وزیر خارجہ والٹر کا قتل ہوا، اس کے لیے آئنسٹائن کو بھی قتل کا ملزم مانا گیا۔ 1924 میں ہندوستانی ماہر سائنس ستیندر ناتھ بوس نے میکس پلانک کے نظریے کو نئے طریقے سے اخذ کیا، جس کو برٹش جرنل آف سائنس میں شائع کرنے سے انکار کر دیا گیا، جس کی بنا پر آئنسٹائن نے اس کا ترجمہ جرمن زبان میں کرتے ہوئے جرمن جرنل آف سائنس میں شائع کروایا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ الیکٹرانک میگنیٹک ویوز برقی مغناطیسی موج بھی گیس کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ اس تحقیق کو آئنسٹائن بوس کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 1930 میں سالوے کانفرنس ہوئی، جس میں انہوں نے مختلف سائنسدانوں جیسے ہائزنبرگ، نیلس بور، میکس کی تحقیقات اور کاوشوں پر ان کو غلط اور بیکار کہا، جس کی بنا پر سائنسی حلقوں میں ان کے خلاف ناراضگی بڑھی۔ سائنسی حلقوں نے انہیں پاگل قرار دے دیا اور آئنسٹائن نے بھی سائنسی حلقے اور کانفرنسوں میں شرکت کرنا بند کر دیا۔ 1955 میں پرنسٹن کے ایک ادارے نے تاحیات تحقیق کے لیے پیشکش کی، آخر عمر تک اپنی تحقیقات کو یہیں پر جاری رکھا۔ 18 اپریل 1955 کو اپنی تحقیقات دنیا کو سونپ کر یہ ذہین شخص رخصت ہو گیا۔ ہم مختلف عنوانات پر ویڈیو بعد از تحقیق آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، امید کہ آپ تمام کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اپنی پسند کے لیے لائک کیجئے، دوسروں کو تک پہنچانے کے لیے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری حمایت افزائی کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آئندہ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔